मुकम्मल दो ही दानों पर ये तस्बीह मोहब्बत है, जो आए तीसरा दाना ये डोरी टूट जाती है। मुकर्रर वक्त होता है मोहब्बत की नमाज़ों का, अदा जिनकी निकल जाए कज़ा भी छूट जाती है। नावल जोन में खुश आमदीद। बढ़ते हैं अपने नावल वो पागल सी की अगली किस्त। मलिक साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? आपको वो कहाँ मिली? उस आदमी ने हैरान को नज़रों से उसे देखते हुए पूछा। मिली नहीं, एक कमीनी इंसान देखी थी रेस्टोरेंट में। सिगरेट का कश लगाते हुए उसने धुआं हवा में उड़ाया। फिर आपने उसे ऐसे ही जाने क्यों दिया? मलिक साहब, आप उठा लाते, हमारी आंखों में धूल झोंक कर भागने का अंजाम दिखाते। जमील, हिबा की चची का भाई, उसने जहरखन लहजे में कहा। जिस दिन उसने हिबा का सौदा किया था, मलिक की नज़रों में उसे ऊंचा मकाम मिल गया था और उसे काफ़ी ज़्यादा रकम भी मिली थी। लेकिन हिबा के भागने के बाद मलिक ने उसे कुत्तों की तरह पीटा था। बाद में माफ़ी मांग कर वो दोबारा उसके साथ काम करने लगा। लेकिन अब मलिक उसे कम ही अहमियत देता था, जिसकी वजह से उसे हिबा से सख्त किस्म की नफरत हो गई थी। मुझे तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत नहीं है, जाहिल इंसान। अपनी औकात में रहो और मेरे सामने ज़्यादा ज़बान न चलाया करो। मैं उसे उठाने में एक सेकंड न लगाता, लेकिन उसके साथ मौजूद शख्स को देखकर मुझे सब्र का घूंट पीना पड़ा। वैसे तो वो बड़ी मासूम दिखाई दे रही थी, लेकिन हाथ उसने बहुत बड़ा मारा है। द पॉपुलर बिजनेस टाइकून ताशफीन हैदर को ही फांस लिया। खैर, कोई बात नहीं, ताशफीन भी अपना ही रिश्तेदार है। उसने चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट सजाते हुए कहा और फिर कहका लगाने लगा। उसे देखते हुए जमील काफ़ी हैरान हुआ। लेकिन इस बार वो मेरे हाथों से नहीं बच सकेगी। मैंने भी उसका पीछा उसके घर तक किया था। उसके बाद वो मनहूस हमारी घर से भी नहीं निकली। मैंने बंदे पहरे पर लगाए हुए हैं उसके घर के आसपास। 2 और लड़कियां हैं इस घर में। मैं अब उसे ताशफीन के घर से ऐसे तरीके से निकालूंगा कि वो सारी ज़िंदगी भी लगा रहे तो उसे नहीं मालूम हो सकेगा कि वो कहाँ है। और इस खूबसूरत चिड़िया को कैद करके भागने का अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। गुस्सा में चेयर पर झूलते हुए बोला तो जमील ने अब चुप रहना ही मुनासिब समझा, वरना वो उसे जूते मारने से भी गुरेज ना करता। उस ताशफीन के साथ रहकर तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। उसके ख्याल में हिबा का खूबसूरत सरापा लहराया जब मलिक ने उसे रेस्टोरेंट में देखा था। वो ताशफीन के साथ भाई डिनर के लिए गई थी। उस दिन तो ताशफीन भी उसे देखकर मबहूत रह गया था। अभी उन्होंने खाना भी ऑर्डर नहीं किया था कि हिबा मलिक को वहाँ देखकर डर गई थी और ताशफीन के साथ वापस घर चली गई। जाओ तुम यहाँ से और जरीना को मेरे पास भेजना। जरीना उसकी दोस्त थी जो लोगों की नज़र में उसकी बीवी के तौर पर उसके साथ रहती थी। दर हकीकत उसके गैर कानूनी कामों में हमेशा उसकी मदद करती थी। ठीक है मलिक साहब, मेरे लायक कोई खिदमत हुई तो याद कीजिएगा। जमीले कहते हुए उठा और उसके कमरे से निकल गया। पीछे मलिक ने हंकार भरी और सर झटकते हुए उठ गया। सुबह हिबा की आंख खुली तो ताशफीन ड्रेसिंग मिरर के आगे खड़ा बाल सेट कर रहा था। उसे ऑफिस ड्रेस में देखकर हिबा ने घड़ी की तरफ देखा। उसके ऑफिस जाने में अभी काफ़ी वक्त था। फैन जी, आप किस वक्त उठे? मुझे क्यों नहीं उठाया? हिबा ने उसकी पहनी हुई शर्ट को देखते हुए पूछा। रात को उसने ताशफीन के लिए स्काई ब्लू शर्ट प्रेस करके रखी थी। इस वक्त उसने ब्राउन कलर की शर्ट पहन रखी थी। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि उसने हिबा की प्रेस की हुई शर्ट छोड़कर दूसरी पहनी थी। आई एम गेटिंग लेट, बगैर उसकी तरफ देखे कहता हुआ रूम से निकलने लगा। फैन जी, अभी बहुत टाइम है, नाश्ता करके जाना। रोज़ाना वो रूम से हिबा के साथ निकलता था, उसे बाहर तक साथ लेकर जाता था, लेकिन आज वो नाश्ते के बगैर जा रहा था। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लापरवाही से कहते हुए वो कमरे से निकल गया तो हिबा की हालत में गिल्टी उभर कर मासूम हो गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भर गईं। ताशफीन 2 कदम ही आगे बढ़ा था तो उसे अपने सख्त रवैये का एहसास हुआ। वो चलता हुआ वापस रूम में गया। उसने दरवाज़ा खोला तो हिबा उसे सामने बेड पर बैठी हुई आंसुओं से लबरेज आंखें लिए दिखाई दी। वह चलता हुआ उसके पास गया। उसकी पेशानी पर होंठ रखते हुए बारी बारी दोनों आंखें चूम लीं। अगर मुझे यहाँ बैठी हुई रोती नजर आई तो मैं बहुत बुरा पेश आऊँगा। प्यार भरी धमकी देते हुए वापस जाने लगा तो हिबा मुस्कुराकर उठी और उसे अलविदा करने बाहर तक आई। लेकिन ताशफीन ने उससे कोई बात नहीं की। खामोशी से गाड़ी में बैठा और भगा ले गया। वह वापस रूम में आई और फ्रेश होकर डाइनिंग हॉल में चली गई, जहाँ उसे रिदा और लिज़ा यूनिवर्सिटी के लिए तैयार बैठी नजर आई। वो भी मुस्कुराते हुए रिदा के पास बैठ गई। कैसी हुई हिबा जानी, आज बड़ा मुस्कुराया जा रहा है, क्या बात है? रिदा ने उसे मुस्कुराते हुए देखकर छेड़ा तो हिबा ने उसके सर पर चपत लगाई। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हिबा ने स्लाइस पर जम लगाते हुए पूछा। आज ताशफीन नाश्ते के बगैर गया था तो उसका दिल उदास था, लेकिन वो खुद को हशाश पशाश जाहिर कर रही थी। अलीज़ा उसे खुश खुश देखकर अंदर ही अंदर कोड़ रही थी। मैं फिट भाई किधर हैं? आज बेगम को अकेले कैसे भेज दिया? रिदा ने डाइनिंग हॉल से बाहर देखते हुए पूछा। वो चले गए हैं, कह रहे थे लेट हो रहा हूँ, आज ऑफिस में ही नाश्ता करूँगा। हिबा ने उससे नज़र चुराते हुए झूठ बोला।
اب وہ اسے کیسے بتاتی کہ اس کا بھائی ناراض ہو کر گیا ہے؟ اوہو، پھر بھائی نے صحیح ٹھکائی کی کل اس لنگور کی۔ میرے تو دل پر ٹھنڈک پڑ گئی ہے۔ ردا نے علیزہ کے چہرے پر چھائی ناگواری کو دیکھتے ہوئے کہا تو غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ہاں، میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا۔ میں نے فین جی کو بتا دیا تو انہیں بہت غصہ آ گیا۔ آنا بھی چاہیے۔ میں تو چاہ رہی ہوں کہ اس کی ٹانگیں اور ہاتھ توڑ دیتے تاکہ آئندہ ایسی کوئی بھی حرکت کرنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ بہرحال بھائی نے اسے جو ڈوز دی ہے وہ بھی کافی ہے۔ ہبا نے رات کو اسے سب بات بتا دی تھی۔ اسد کی دھلائی کا سن کر اسے دلی طور پر بہت خوشی ہوئی تھی۔ علیزہ کی برداشت ختم ہوئی تو وہ چائے کا کپ ٹیبل پر پٹکتے ہوئے اٹھی اور ڈائننگ ہال سے واک آؤٹ کر گئی۔ علیزہ باجی کو کیا ہوا؟ ہبا نے حیرانی سے اس کی پشت دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، تم ناشتہ کرو، میں بھی نکل رہی ہوں، یونیورسٹی کے لیے لیٹ ہو جاؤں گی۔ ریتا نے اس کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے خدا حافظ کہا اور علیزہ کے پیچھے ہی باہر نکل گئی۔ کیا کیا ہے میرے کام کا؟ بات کہاں تک پہنچی ہے؟ ٹیبل پر رکھی ہوئی وائن کی بوتل اٹھاتے ہوئے اس نے زرینہ سے پوچھا، جو 3 سیٹر صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے کانوں میں بات ڈال دی ہے۔ اس کے رویے سے لگ رہا تھا کہ وہ حامی ہی بھرے گی۔ آخر اکلوتے بیٹے کے لیے ہاتھ مانگا ہے، وہ لالچی عورت کیسے ٹھکرا سکتی ہے؟ اس نے آرام سے پیچھے ٹیک لگائی اور ٹانگ جھلاتے ہوئے کہنے لگی، مائنڈ یور لینگویج، وہ صرف میرا بیٹا ہے، تمہارا نہیں۔ اپنی حدود مت بھولو تم، اور جتنا کہتا ہوں اتنا ہی کیا کرو۔ تمہارے پاس اگلے 5 دن کا ٹائم ہے، میرا کام ہو جانا چاہیے، ورنہ اپنا ٹھکانہ کہیں اور ڈھونڈ لو، کیونکہ میں اس سے زیادہ صبر نہیں کر سکتا۔ جلدی ہی اس تاشفین کے گھر میں داخل ہونے کی وجہ چاہیے مجھے۔ اس کے پاس میری بہت قیمتی چیز ہے جو میں ہر حال میں اس سے چھینا چاہتا ہوں۔ وائن کا گلاس لبوں پر لگاتے ہوئے وہ بولا۔ اس نے زرینہ کو بھی دبا کر ہی رکھا ہوا تھا، وہ اس کو نوکروں کی طرح ہی ٹریٹ کرتا تھا۔ اس کے آگے بولنے کی اجازت صرف اس کے بیٹے حامد کو تھی، جس میں اس کی جان بستی تھی۔ حامد کی ماں اسے پیدا کرتے ہی حالت نازک ہونے کی وجہ سے اس دنیا سے چل بسی تھی۔ تب ملک نے اس کے لیے آیا رکھی تھی۔ وہ بھی بچپن سے اپنی ماں کی محبت سے محروم ہی رہا تھا۔ اس کے باپ نے اسے اپنے جرم کی دنیا سے دور رکھا تھا۔ وہ دیکھنے میں ایک خوبصورت سا نوجوان تھا۔ وہ ہو اپنی ماں کا عکس تھا۔ ابھی اس کی ایج 20 سال ہی تھی اور وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ زندہ دل اور شوق سا لڑکا تھا۔ ملک لڑکیوں کو بیچنے کا کاروبار بھی کرتا تھا۔ وہ اکثر بے سہارا لڑکیوں کو اپنے بیٹے کے رشتے کے جھانسے میں پھنسا کر لے آتا اور انہیں آگے بیچ دیتا تھا۔ اس کام میں زرینہ اس کی مدد کرتی تھی۔ ہو جائے گا تمہارا کام، اب میں چلتی ہوں، آج کلب میں پارٹی ہے، وہاں کافی لڑکیاں آئیں گی آج، اس نے ملک کو دیکھتے ہوئے کہا جو وائن کا گلاس ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ ابھی کے لیے اس کام کو پوسٹ پون کر دو، فی الحال میرے لیے سب سے ضروری تاشفین سے اپنی چیز لینا ہے۔ اوکے کہتے ہوئے وہ اس کے کمرے سے نکل گئی تو اس نے پورا گلاس ایک ہی سانس میں حلق سے اتارا۔ ہبا اپنے روم کی بالکونی میں بیٹھی نیچے لان میں پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے تاشفین اسے لگاتار اگنور کر رہا تھا۔ وہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی تیار ہو جاتا تھا، کبھی ناشتہ کر لیتا، کبھی بغیر ناشتے کے چلا جاتا تھا۔ رات کو بھی وہ کافی لیٹ گھر آتا تھا۔ آ کر وہ اکثر اسٹڈی میں گھس جاتا۔ ہبا اس کے انتظار میں بیٹھی رہتی۔ تاشفین نے اسے منع کر دیا تھا کہ وہ کھانا کھا کر سو جایا کرے، اس کا انتظار نہ کرے۔ ابھی بھی وہ تاشفین کے رویے کے بارے میں سوچتے ہوئے اداس ہو گئی تھی جب ریدا اس کے روم میں آئی۔ اسے بالکونی میں بیٹھا دیکھ کر وہ بھی ادھر ہی چلی آئی۔ کیا ہوا؟ ہبا نے روم سے، نہ تم نکلی ہو اور نہ ہی تم نے کھانا کھایا ہے، کچھ پریشانی ہے؟ ریدا اس کے پاس چیئر پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اسے بھی 2 دن سے ہبا بجھی بجھی سی لگ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا ہے، ایسے ہی باہر جانے کا من ہی نہیں تھا، گود میں رکھے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکاتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ ہبا ادھر دیکھو میری جان، کیا ہوا ہے؟ بھائی سے جھگڑا ہوا ہے؟ ریدا نے اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ نہیں، وہ مجھ سے ناراض ہیں، 2 دن سے بات بھی نہیں کر رہے۔ ہبا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ کیوں ناراض ہیں؟ ہبا لڑائی ہوئی ہے، کیا تم منا لو نا انہیں، پھر ایسے پریشان ہونے سے کیا ہوگا؟ مجھے بتاؤ، میں بھائی کو ٹھیک کروں گی، میری پیاری سی بھابھی کو رلاتے ہیں۔ ریدا نے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے پیار سے کہا تو ہبا نے اسے اس رات کی سب باتیں بتا دی۔ جب اس نے تاشفین سے وقت مانگا تھا تب سے وہ ناراض ہو گیا تھا۔ ہیں؟ میں یہاں پھپھو بننے کے خواب دیکھ رہی ہوں اور تمہیں ابھی ٹائم چاہیے؟ اس کی بات سن کر ریدا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے بھائی اور بھابھی نے ابھی ازدواجی زندگی شروع ہی نہیں کی۔ میں کیا کروں؟ وہ جب میرے پاس آتے ہیں تو مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے۔ وہ اس وقت کسی مجرم کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اچھا، تو تمہیں پھر ٹائم چاہیے نا؟ تو ناراض ہی رہنے دو، کم از کم ڈر تو نہیں لگتا نا، اور ٹائم بھی مل گیا، انجوائے کرو۔ ریدا نے طنزیہ لہجہ اپناتے ہوئے کہا تو ہبا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے نہیں چاہیے ٹائم،
بس وہ مجھ سے ناراض نہ ہو، ان کی بے رخی سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے ہبا نے کہا اور واپس نیچے لان میں دیکھنے لگی۔ تو تم منانا چاہتی ہو بھائی کو؟ ریدا نے اس کی نظروں کی سمت میں دیکھتے ہوئے پوچھا تو ہبا نے سر کو ہاں میں جنبش دی۔ پھر ٹھیک ہے، جو میں کہوں گی تمہیں وہی کرنا ہوگا اور تم کسی بات سے انکار نہیں کر سکتی، ورنہ میں بھائی کو منوانے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے انگلی اٹھا کر اسے وارن بھی کرنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں سب کروں گی، بس فین جی مان جائیں، ان کا یہ رویہ مجھے بہت ہرٹ کر رہا ہے۔ اب وہ اپنے دوپٹے کا کونا ہاتھ میں پکڑ کر انگلی سے لپیٹ رہی تھی۔ اوکے، پھر ابھی اٹھو اور فریش ہو جاؤ، بھائی کے لیے اچھا سا ڈنر تیار کرو، میں تمہاری اور بھائی کی ناراضگی کا بندوبست کر کے آتی ہوں۔ ریدا اس کی گال تھپک کر اٹھ گئی تو ہبا بھی اس کے ساتھ روم میں چلی آئی۔ ریدا روم میں آئی تو اسے حمزہ کا ٹیکسٹ موصول ہوا، وہ اسے لنچ کے لیے ریسٹورنٹ چلنے کا بول رہا تھا۔ ریدا نے اس کا خیال رکھا تھا جب وہ بیمار تھا، اب اسے ٹریٹ چاہیے تھی تو حمزہ نے اسے باہر لنچ کروانے کی حامی بھری تھی۔ آج وہ ایزی تھا، اس وجہ سے اسے بلایا۔ ریدا نے اسے ٹیکسٹ کیا کہ وہ اسے گھر سے پک کرے اور خود کبرڈ سے کپڑے نکال کر فریش ہونے کی غرض سے باتھ روم میں گھس گئی۔ آدھے گھنٹے میں وہ جلدی جلدی تیار ہو کر باہر آئی تو لانچ میں حمزہ بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس کے ساتھ دوسرے صوفے پر علیزہ کو بیٹھے دیکھ کر ریدا کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ علیزہ کو ریدا آتے ہوئے نظر آئی تو وہ اٹھ کر حمزہ کے ساتھ اس کے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس دن کے لیے سوری کرنے لگی۔ انہیں دیکھتے ہوئے ریدا نے واپس روم میں جانے کا سوچا۔ اس نے سوچا آج پھر حمزہ علیزہ کو دیکھتے ہوئے اسے اگنور کر دے گا۔